وأكرم مسؤول على ما علمتنا من المناجاة المقبول من قربات عند الله وصلوات الرسول، فصل عليه ما اختلف الدبور والقبول وانشعبت الفروع من الأصول، ثم نسألك بما سنقول ومنا السؤال ومنك القبول. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد رحمه الله: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث، رأس المحدثين في القديم والحديث، وأستاذ الحفاظ الذي أجمعت الأمة شرقا وغربا على توثيقه وأمانته وضبطه وصيانته، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 3 مرتبہ دہراتے ہیں: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، او کما قال رسولنا ونبینا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 12 شعبان المعظم 1446 یوم الثلاثاء سے شنبہ، سمر باغ پشاور میں اپنے جنتی محمدی باغ، سمر باغ میں جنتی باغ، سمر باغ میں محمدی باغ، مسجد جنتی باغ ہے، مدرسہ محمدی باغ ہے، تو سمر باغ ہے، اس میں جنتی باغ ہے، محمدی باغ ہے۔ ارشاد فرمایا: جنت کے باغات سے گزرو، خوب سیر ہو کر کھایا پیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغات کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا: اللہ کے گھر، مسجدیں جنتی باغ ہیں، ذکر کے حلقے جنتی باغ ہیں۔ پھر آپ تعبیر کو یوں بھی اختیار فرما سکتے ہیں کہ مسجد جنتی باغ ہے، محمدی باغ ہے، مدرسہ جنتی باغ ہے، محمدی باغ ہے، دونوں جنتی باغ ہیں، دونوں محمدی باغ ہیں۔ آپ علیہ السلام کا باغ، سمر باغ میں باغ،
سبحان اللہ. جامعہ سیدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 83 83 80 اور 3 83 ہیں. اور ہشتوں سے مولانا عطاء ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا. ابھی دعائیں کرتا ہوا آیا. ڈیرہ اسماعیل خان سے روانہ دیر ہو گئی وہاں، تو ہم سوچا کہ کوہاٹ کی طرف سے جائیں یا خط سری کی طرف سے. کوہاٹ دل بار بار دل کوہاٹ کی طرف جاتا. وجہ مولانا ایاز صاحب، پھر مولانا عطاء الحق صاحب ماشاء اللہ، ہمارے مفتی صابر محمودی صاحب ماشاء اللہ، طالبات کریمات تکمیل بخاری شریف میں شریک ہیں 83 ماشاء اللہ. کل 83 طالبات، جن میں سے 67 67 تکمیل قرآن کریم تجوید، 8 ترجمۃ القرآن الکریم، 8 طالبات کریمات بخاری شریف اس مبارک نسبت میں موجود ہیں. تکمیل قرآن پاک میں 4 مستورات بھی ہیں. حضرت حق جل مجدہ قبول فرمائے. علم نبوت اور نور نبوت کی جامعیت عطا فرمائے. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، اتنی کثیر تعداد میں مدارس دینیہ سے فضلاء کرام ماحول میں فضا میں آ رہے ہیں، مگر وہ اثر نہیں جو پہلے تھا، وہ کیفیت نہیں. کمیت تو ہو رہی ہے، کیفیت نہیں. تعداد تو بڑھ رہی ہے مگر اثرات وہ نہیں پڑتے. تو حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا دین نام ہے 2 چیزوں کے مجموعے کا. فرمائیے دین نام ہے 2 چیزوں کے مجموعے کا. ایک علم نبوت، ایک نور نبوت. علم نبوت کی تو محنت ہو رہی ہے اور الفاظ پہ علم کی گہرائیوں میں اترنے میں، رسوخ میں استعداد صرف ہو رہی ہے. نور نبوت کے حصول پر اس طرح کی محنت نہیں ہو رہی، اس لیے نتیجہ اس طرح واضح نہیں ہو رہا. اور فرمایا علم کاغذ سے کاغذ پہ منتقل ہو جاتا ہے، ہو بھی رہا ہے، کتابیں طبع ہو رہی ہیں، نشر ہو رہی ہیں، مگر نور کا محل کاغذ نہیں سینہ ہے. وہ سینہ سے سینہ میں منتقل ہوتا ہے. جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ایک سینہ بسینہ. یہاں لف و نشر مرتب ہے. آگ کی خاصیت خانہ بخانہ، عشق کی خاصیت سینہ بسینہ. بجھے ہوئے چولہے سے کوئی آگ لینے نہیں آتا. بشاور میں بھی، سمر باغ میں بھی، وزیر باغ میں بھی، اور تارو جبا میں بھی. تارو جبا ہمارا گھر، تارو جبا وابڈا کا، اور مظفر آباد میں بھی، کشمیر میں بھی. بجھے ہوئے چولہے سے آگ لینے کوئی نہیں آتا. ہمیشہ جس گھر میں آگ جل رہی ہوتی پھر محلے کے لوگ آتے اور وہ جلتے ہوئے چولہے سے آگ لے کر پھر اپنے بجھے ہوئے چولہے جلاتے.
یہ بات پوری طرح مفہوم میاں فلم میں نا ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے، پشتو میں ترجمہ سب واضح ہو گیا ہے کہ بجھا ہوا چولہا جس میں آگ نہ ہو وہاں سے کوئی آگ لینے نہیں آتا ہے۔ جو چولہے جل رہے ہوتے تھے، آگ بھڑکتی تھی، لوگ آتے اسی سے آگ لے کر اپنے بجھے ہوئے چولہے جلاتے۔ اللہ کی قسم بجھے ہوئے دل سے آگے فیض نہیں پہنچتا۔ جو دل بجھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت کے حق تعالی شانہ کی نسبت کی عشق کی آگ میں بھڑکتے ہوئے سلگتے ہوئے دل نہیں ہے، نور نبوت پہ محنت کر کے نور کا حصول نہیں ہے، تو بجھے ہوئے دل ہے، بجھے ہوئے دلوں سے کوئی آگے فیض نہیں پہنچتا، ان سے آگے دلوں میں وہ نور منتقل نہیں ہوتا۔ تو فرمائیے دین نام ہے دو چیزوں کے مجموعے کا، ایک علم نبوت، ایک نور نبوت۔ علم کاغذ سے کاغذ میں منتقل ہوتا ہے، نور کا محل کاغذ نہیں ہے، سینہ ہے۔ اچھا دیکھیے آپ حضرات تو بہت وقت سے تشریف فرما ہے، نماز مغرب انشاءاللہ تبارک و تعالی مسجد میں 5 جماعت ادا ہوگی انشاءاللہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ غروب آفتاب کا وقت کیا ہے؟ 5:57۔ اچھا بالکل 7:30 کے قریب۔ کم دقائق بقیہ، کم دقائق عندکم؟ تقریباً 25 منٹ ہے۔ ماشاء اللہ۔ مسجد کا فاصلہ کتنا ہے؟ بالکل قریب۔ انشاءاللہ 5:57 پہ غروب آفتاب ہے انشاءاللہ، تو ہم 5:55 پہ یعنی غروب آفتاب سے 3 دقائق قبل پھر ہم اختتام کی ترتیب بنا لیں گے، چونکہ آپ حضرات بہت وقت سے تشریف فرما ہیں اور خود ہمیں 3 بجے ہمارا جو ہدف تھا کم از کم 3 بجے ہم آ جائیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہم نے 8:30 بجے روانگی کا بتایا تھا کہ ہمیں آپ نے روانہ کرنا ہے، اور پھر یہ سارا جو خط سری ہے ادھر سے آئیں گے، حقلہ، اسلام آباد، پھر یہاں انشاءاللہ۔ لیکن انتقال ہوا، ایک بزرگ فوت ہوئے، ہم بھی چونکہ موجود تھے، وہ پرانا تعلق بھی ہمارا جو وہاں مولانا غلام فرید صاحب کا جو محلہ ہے اس کے ہمارے پرانے بزرگ تھے، وہ فوت ہوئے، تو ایک تمنا نماز جنازہ پڑھانے کی بھی ہو گئی۔ بعض ایسے تعلق ہوتے ہیں کہ آپ کو دور سے بھی نماز جنازہ میں جانا، اور خود موجود ہیں تو پھر وہاں موجود رہتے ہوئے وہ 10:30 بجے کا نماز جنازہ۔ پھر ہمارے حاجی فیصل ایوب صاحب، ان کا جو انتقال گزشتہ دن ہوا، تو ان کی قبر پہ جانے کی بھی سب کی تمنا، ان کے گھر میں رکعتین کی تمنا، پھر سوق میں ان کے محل مجھے مرکز وہاں تک تشریح بہت تاخیر ہوتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عافیت سے پہنچایا۔ جتنے ارشادات اب تک ہو چکے حضرات کے ملفوظات، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نافع بنائے۔ آمین۔ میں عرض کر رہا تھا دین نام ہے 2 چیزوں کے مجموعے کا، ایک علم نبوت، ایک نور نبوت۔ آپ مجھے فرمائیے ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ رحمتہ واسعہ، ایک بات پوچھتا ہوں، بے ادبی نہیں، کمال ادب ہے، لیکن ایک بات خود سمجھنے کے لیے پوچھتا ہوں، مجھے آپ فرمائیے یہ جو 6 صفات ہیں، 6 صفات جس کو ہم 6 نمبر کہتے ہیں، 6 صفات، یہ تو اس میں 7 صفات ہیں، ذرا گنوائیے۔ پہلی صفت کلمہ طیبہ، دوسری صفت نماز ہے، تیسری علم نہیں، یہ دونوں کو نہیں گننا ہے، تیسری علم، چوتھی ذکر ہے، 5ویں چھٹی، 7ویں۔ اب یہ 7 ہیں، مگر حضرت رحمہ اللہ کی مبارک نگاہ دیکھیے، دور بین نگاہ، باریک بین نگاہ، خرد بین نگاہ، یہ سب اس میں فاعل سمائی کے صیغے ہیں، دور بین، خرد بین، باریک بین،
یہ سب اس میں فائل سے مائی کے چیزیں، دور تک دیکھنے والے، بہت باریک دیکھنے والے، بہت چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھنے والا۔ یہ دل کا نور جتنا بڑھتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ یہ استعداد پیدا فرمائے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کا درد دل کتنا تھا؟ خواجہ خواجگان، قطب الاقطاب والتقویم، قطب الارشاد والتقویم، قطب العالم، حضرت اقدس حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ رحمت واسعہ، حضرت عالمی سطح کی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی عالمی سطح کی سب سے بڑی ہستی تھی حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ صاحب نے خانقاہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کندیاں شریف میں حضرت نے سنایا، فرماتے ہم دارالعلوم دیوبند میں جب پڑھ رہے تھے دورہ حدیث شریف، ابھی شوال المکرم میں سبق کا آغاز ہوا، ایک ہفتہ شیخ العربی والعجم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مدنی رحمہ اللہ نے ہمیں بخاری شریف پڑھائی، اتنے میں حضرت گرفتار ہو گئے اور جیل چلے گئے، اسباق موقوف ہو گئے۔ تو دارالعلوم دیوبند میں یہ مزاج تھا کہ گاہے گاہے اساتذہ کرام طلبہ کرام حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کی صحبت میں جاتے تھے۔ چنانچہ مشورہ ہوا کہ جماعت بناؤ، سبق ابھی موقوف ہے تو دورہ حدیث شریف والے یہ حضرت کی زیارت کے لیے جائیں، ان کی صحبت میں جائیں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ سنا رہے تھے، فرمانے لگے پہلی دفعہ زیارت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کی ہو رہی تھی، ہم حاضر ہوئے دارالعلوم دیوبند سے دورہ حدیث شریف والے طلبہ کرام، تو حضرت علیل تھے، سریر پر چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، قریب ایک میواتی بیٹھے تھے جو حضرت سے کوئی بات کر رہے تھے۔ ہم فرط محبت میں، شوق زیارت میں، بے تابانہ ہم ایک دم آگے چلے گئے۔ حضرت نے ڈانٹ دیا، فرمایا جب دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہوں بغیر اجازت کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ یہ عمل جراحی بھی فرما دیا، آپریشن۔ بس ہم تو کانپ گئے، پیچھے ہٹے تو ایک دم مرہم فرمایا، مرہم رکھا اوپر، فرمایا اپنے خادم سے بھائی جلدی آؤ، دارالعلوم دیوبند سے علماء کرام تشریف لائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے تھے وہ جو عملاً تنبیہ فرمائی، مسئلہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں نقش ہو گیا کہ جہاں دو ساتھی بیٹھ کر کوئی بات ہے تو تیسرے کو بغیر اجازت کے قریب فرماتے، تربیت بھی فرما دی، ہمیں سبق بھی پڑھا دیا، عملی سبق بھی اور عمل جراحی بھی فرمایا، آپریشن بھی، فوراً مرہم بھی اور ٹانکے بھی لگا دیے۔ ایک دم سے دارالعلوم دیوبند سے علماء کرام تشریف لائے، ماشاءاللہ، تو فوراً قریب بلا کے مصافحہ بھی کرام۔ حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ روتے ہوئے فرماتے تھے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کی پہلی زیارت تھی یہ، ان آنکھوں نے جو ہی نگاہ ایسے ان کے چہرے پہ نگاہ ڈلتے ہی دل میں ایک درد پیدا ہوا، ایک غم دل کے اندر آیا، امت کا غم، دین کا غم، دین کے مٹنے کا غم، دین کے آگے پہنچانے کا غم۔ تو ہم سوچ میں پڑ گئے، جس کے چہرے پر نگاہ ڈلنے سے اتنا ہمارے دل میں غم منتقل ہوا، خود ان کے دل میں کتنا امت کا غم ہے۔ اور پھر یہ تو امتی ہیں، 1300 ساڑھے 1300 سال کے بعد آئے، ایک عام امتی، ان کے دل میں اتنا غم ہے کہ ان کے چہرے کی زیارت ہی سے وہ غم ہمارے دل میں منتقل ہوا۔ تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے غم کی کیا بات ہوگی۔
حق تعالی شان ہو ہم سب کو درد دل عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں نور نبوت، علم نبوت بھی اور نور نبوت بھی۔ علم کاغذ سے کاغذ میں منتقل ہوتا ہے، مگر نور کا محل کاغذ نہیں ہے، وہ سینہ ہے، سینہ سے سینہ میں منتقل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، حفاظ کرام، قراء کرام، علماء کرام، فضلاء کرام، فاضلات کریمات، حافظات کریمات، ان میں کیا صفات ہونی چاہیے؟ ارشاد فرماتے ہیں ینبغی لحامل القرآن ان یعرف بلیلہ اذا الناس نائمون وبنہارہ اذا الناس یفطرون وبحزنہ اذا الناس یقلتون وببكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس يخلطون وبخشوعه إذا الناس يختالون وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما عليما سكيتا ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا إن استطعت أن تكون أنت المحدث وإذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاضلات کریمات، فضلاء کرام، قراء کرام، حفاظ کرام میں کیا صفات ہونی چاہیے، کیا نشانیاں ہونی چاہیے، کیا علامات ہونی چاہیے؟ فرمایا رات کا وقت آئے، لوگ غفلت سے سوئے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تہجد میں روتے گڑ گڑاتے اور طویل طویل رکعات پڑھتے اور قرآن پاک کی تہجد میں تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں۔ میرے ساتھ آپ فرمائیے جو اپنے آپ کو تہجد میں نہیں اٹھا سکتا وہ دین کی ذمہ داری کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تہجد میں خاص استعداد پیدا ہوتی ہے، تہجد میں اٹھے بغیر وہ استعداد نصیب نہیں ہوتی۔ رات سونے سے پہلے تہجد کی نیت سے کچھ رکعت پڑھ لینے سے تہجد کا ثواب تو مل جائے گا، تہجد کی برکات ثمرات نہیں ملیں گے۔ وہ ثمرات اور برکات تو تہجد میں اپنے آپ کو اٹھانے سے ملیں گے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ تہجد میں نیند کے بعد اٹھنے سے نفس کی جو رگڑائی پسائی دھلائی ہوتی ہے یہ ویسے نہیں ہو سکتی۔ تو اشد وطئا بھی ہے، اقوم قیلا بھی ہے۔ تہجد میں اپنے کو اٹھایا، مجھے ارشاد فرمائیے ہم میں سے کوئی بھی تہجد میں اپنے کو اٹھا نہیں سکتا، تہجد میں اٹھایا جاتا ہے۔ مجھے فرمائیے حق تعالی شانو کے جو اپنے ہیں انہیں تہجد میں بھی نہیں سونے دیتے، جو اپنے نہیں انہیں فجر میں بھی نہیں اٹھنے دیتے، وہ خود اٹھاتے ہیں، خود اپنی بارگاہ میں کھڑا کراتے ہیں، وہ خود ہی پھول کرتے ہیں کلی کو، مگر کچھ اوٹ سے باد صبا کی۔ اللہ کی قسم تہجد جیسا وقت پھر 24 گھنٹے میں واپس نہیں آتا۔ تہجد میں اپنے کو اٹھائے بغیر دین کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اگر اٹھایا ہوا ہے وہ کوئی اور چیز ہے، دین کی ذمہ داری کا بوجھ تہجد میں اٹھائے بغیر استعداد نہیں بنتی ہے۔ اس لیے رات میں تہجد میں شب بیداری، اس سے آنکھوں کا نور بڑھتا ہے، چہرے پہ نور بڑھتا ہے، اور ذکر کی کثرت سے زبان کی تاثیر بڑھتی ہے۔ اسلام کی ساری تاریخ گواہ ہے
اسلام میں ہمیشہ رات کے راہب ہی دن کے سپاہی ثابت ہوئے ہیں۔ جو رہبان باللیل تھے وہی فرسان بالنہار۔ استفادہ نور رات کو تہجد میں وہ کرتے تھے، تب دن کو افادہ نور کرتے تھے۔ رات کو اپنے رب سے لیتے تھے، تب دن کو سب کو دیتے تھے۔ تہجد کے بغیر زندگی میں بڑا تعجب ہے۔ اچھا تہجد نہیں ہے تو پھر تعجب ہے، فرمائیے بڑا تعجب ہے کہ دین کا کام آدمی کر رہا ہے اور تہجد نہیں، تو تہجد نہیں تو کیا ہے؟ تعجب ہے۔ یہ تو کوئی اور چیز ہوگی، یہ دین کی محنت و دین کا کام تو نہیں ہوگا۔ دین کا کام تو انہی صفات کے اپنانے سے حق تعالی شانہ توفیق عطا فرماتے۔ آپ میرے ساتھ ارشاد فرمائیے، رات لوگ غفلت سے سوئے ہوں، یہ رب کی بارگاہ میں تہجد میں تلاوت کر رہے ہوں، رو کے گڑ گڑا رہے ہوں، طویل سجدے میں ہوں، دن کو لوگ کھانے پینے میں مشغول ہوں اور یہ نفلی روزہ رکھے ہوئے ہوں۔ ایام 20 بھی ہیں، 13، 14، 15 تاریخ، اور یہ 15 شعبان المعظم بھی اللہ تعالیٰ جمعہ کا دن دے رہے ہیں، اور شب برات اور جمعہ کی رات بھی اکٹھی اللہ تعالیٰ اس دفعہ عطا فرما رہے ہیں۔ وہ سب برکات اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو کل 13 ہے یوم الاربعاء، یوم الخمیس 14، یوم الجمعہ 15، تو ایام 20 بھی ہیں، کل اور اس کے بعد اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ بھی توفیق دے۔ تو یہ عام لوگ کھانے پینے میں مشغول ہے، یہ نفلی روزہ میں یوم الاثنین، یوم الخمیس کا روزہ، ایام 20 کا روزہ، اور 15 شعبان المعظم کا روزہ، اور ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، اس کے علاوہ بھی نفل روزوں کا اس کا مزاج ہو۔ لوگ غفلت میں مصروف ہوں، غفلت کی باتیں کر رہے ہوں، یہ امت کے غم میں غمگین ہو۔ لوگ ہنس رہے ہوں، یہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہو۔ لوگ ادھر ادھر کے مشغلوں میں ہوں، یہ سنجیدہ ہو۔ لوگ تکبر کی باتیں کریں، یہ عاجزی اور مسکنت میں تصویر بنا ہو۔ عالم دین کو، حافظ قرآن کو، فضلاء کرام، فاضلات کریمات کو، اللہ تعالیٰ کے خوف اور شوق میں رونے والا، امت کے درد میں، انسانیت کے درد میں غمزدہ ہونے والا، حکمت والا، بردبار، علم والا اور سنجیدہ ہونا چاہیے۔ بدسلوک، غافل، تیز مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا دیکھو اے علماء کرام، اے حفاظ کرام، اے قرائے کرام، اے اہل ایمان، جب آپ تلاوت کر رہے ہوں اور یا ایھا الذین آمنوا پہ پہنچیں تو گزر نہ جایا کرو، رک جایا کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، شکر کے جذبوں میں ڈوب جایا کرو کہ کس نے پکارا ہے؟ حق تعالی شانہ نے، یا ایھا الذین آمنوا، یا اللہ ہم ہیں اس قابل، آپ نے ہمیں پکارا، ہمیں ایمان والا بنایا، تو سراپا شکر بن جایا کرو اور تیزی سے پڑھتے ہوئے نہ گزرا کرو۔ اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ کسی کرنے کے کام کا حکم فرما رہے تو اس میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو کرو اور کرنے کے کام کرنے لگ جاؤ۔ اور یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اگر کوئی شر ہے، کوئی منہی عنہ ہے، کوئی منکرات میں سے ہے جس سے روکنے کا حکم ہے تو فوراً رک جاؤ۔ قرآن پاک کی اللہ جل شانہ کامل نسبتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اپنی سوچ، فکر، صلاحیت اور استعداد کے 4 مصارف ہیں۔ ہماری سوچ فکر کہاں خرچ ہو؟ 4 چیزوں پہ، فرمائیے 4 چیزوں پہ۔ دعوت کا کام، تبلیغ کی محنت، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پاکستان میں تبلیغ کا دروازہ رائے ونڈ ہے، پاکستان میں تبلیغ کا دروازہ رائے ونڈ ہے۔ رائے ونڈ والے ہمارے بڑے ہیں،
پاکستان کا نظام الدین رائیونڈ ہے۔ پاکستان میں اگر ہم نظام الدین تلاش کریں تو وہ کہاں ہے؟ رائیونڈ ہے۔ رائیونڈ میں بالکل نظام الدین کی پوری ترتیب ہے، تو پاکستان کا نظام الدین رائیونڈ ہے، تو رائیونڈ میں مدرسہ عربیہ رائیونڈ میں نظام الدین کی بھی ترتیب ہے، پورے نظام دین کی بھی ترتیب ہے۔ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، عظیم ہستیاں ہیں، تو فرمائیے پاکستان میں تبلیغ کا دروازہ رائیونڈ ہے، تمہاری صلاحیت کا مصرف دعوت کا کام تبلیغ کی محنت ہے۔ دوسرا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا استحکام۔ تیسرا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی، اور ان سب کا سائبان پشتیبان، ان سب کا نگہبان جمعیت علماء اسلام پاکستان۔ اچھا یہ فرما رہے نماز ہی جماعت سے، الحمدللہ جزاکم اللہ۔ فرما رہے ہیں کہ یہاں بھی جماعت انشاءاللہ اس کے بعد جماعت نماز ہوگی، الحمدللہ الحمدللہ۔ اپنی صلاحیت اور استعداد اللہ تعالیٰ سے قبول کرانا ہے، اپنی اولاد کو، جائیداد کو، استعداد کو حق تعالی شانو ان 4 امور کے لیے قبول فرمائے۔ تبلیغ کے کام میں، وفاق المدارس العربیہ کے استحکام میں، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے استحکام میں، اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے قیام میں اپنی سوچ فکر صلاحیت، یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اب تک غفلت ہوئی ہو، اب تک اس احساس نہیں ہوا، ابھی تک گرد و غبار، ابھی تک دھند تھی، ابھی تک مطلع صاف نہیں تھا، بادل بادل تھے، حالانکہ سورج طلوع تھا، ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، اب تو روز روشن کی طرح رب نے عیاں کر دیا ہے۔ شیخ العربی والعجم، شیخ الاسلامی والمسلمین، قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب، امام الاولیاء، حضرت اقدس، حضرت والا، حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم کی نعمت کا اللہ جل شانہ نے ایک رحمت ہمیں عالمی سطح کی برکت والی ہستی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قدردانی نصیب فرمائے۔ سب ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قبول کرانا ہے، اپنی سوچ فکر استعداد اولاد جائیداد سب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کلمات توبہ بیعت کے کلمات مستورات تک آواز پہنچ رہی ہے، طالبات کریمات بھی سن رہی، تو ان کو بھی آواز کے ساتھ دہرانے سے بیعت کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اے ہمارے اللہ ہماری توبہ کو، ہماری بیعت کو قبول فرما، استقامت عطا فرما، استحکام نصیب فرما۔ اور یہ جو بیعت کے کلمات ہوئے سلسلہ عالیہ قادریہ راشدیہ میں حضرت پیران پیر
حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، اور ہمارے دادا پیر امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی نسبت میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ذکر اللہ کا اہتمام ضروری ہے۔ 12 تسبیح ہے، 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 400 مرتبہ الا اللہ، 600 مرتبہ اللہ اللہ۔ یہ 12 تسبیح 12 تسبیح ہے۔ کم از کم درود پاک 100 مرتبہ، زیادہ جتنا ہو اتنا کم ہے، اور استغفار 100 مرتبہ، اس کی بھی کثرت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ نظر کی حفاظت اور زبان کی حفاظت کے ساتھ نظر کو بچانا اپنے ایمان کو بچانا ہے، زبان کی حفاظت اپنے اعمال کی حفاظت ہے۔ جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا مرتے ہوئے خاتمہ عموماً کفر پہ ہوتا ہے۔ حضرت حق جل مجدہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔